بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹر کلچرل کمیونیکیشن۔ انٹر کلچرل کمیونیکیشن کا مطلب ہے جب دو ڈفرینٹ قسم کے کلچرل بیہیویئر گروپس آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ان کو کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ گروپس کنٹری ٹو کنٹری لوگوں کا کلچر چینج ہوتا ہے اور ان کو کمیونیکیشن کرنے میں کیا مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ کنسیپٹ آف کلچر۔ کلچر ہوتا کیا ہے؟ کلچر ریفرس ٹو دی بیہیویئر کریکٹرسٹک ٹپیکل آف اے گروپ۔ یہ ایک بیہیویئر کریکٹرسٹک ہوتا ہے ایک خاص گروپ کا، یعنی کہ ایک خاص کلچر کے گروپ کا بیہیویئر کریکٹرسٹک ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آپس میں کس طرح سے بات کرتے ہیں، کس طرح سے رہتے ہیں، کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو یہ کلچر ہوتا ہے اس خاص قسم کے گروپ کا۔ This definition implies that communication, verbal and non-verbal, within a group is also typical of that group and it is unique۔ اس ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن چاہے وہ وربل ہو یا نان وربل، اس گروپ کی وہ ایک یونیک ہوگی اور ٹپیکل ہوگی دوسرے گروپ کی نسبت، یعنی کہ ہر گروپ کی اپنی ہی نان وربل اور وربل کمیونیکیشن ہوگی اور وہ دوسرے گروپ یا دوسرے کنٹری سے مختلف ہوگی۔ ایتھنوسینٹرزم۔ ایتھنوسینٹرزم کیا ہوتا ہے؟ ججنگ ادر گروپ اور کنٹریز بائی دی کلچرل اسٹینڈرڈس۔ جب ہم دوسروں کو جج کرتے ہیں، دوسروں کے کلچر کو جج کرتے ہیں اپنے کلچر اسٹینڈرڈ سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایتھنوسینٹرزم۔ یعنی کہ کسی بھی گروپ کو جب ہم کلچر کے بیس پہ جج کریں گے اور اس کو اپنے کلچر کی بیس پہ جج کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایتھنوسینٹرزم۔ کلچر generalization applicable to an entire national level are impossible۔ کسی بھی کلچر کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے انٹائر نیشن پہ، کیونکہ ہر گروپ کا، ہر کنٹری کا کلچر علیحدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ کور کلچرل بیلیفز آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن پورے کا پورا کلچر آپ کسی بھی گروپ پر جنرلائز نہیں کر سکتے، یہ ایک ناممکن بات ہے۔ Knowing core characteristics of a country are basic to the better international communication۔ اگر آپ بہتر انٹرنیشنل کمیونیکیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر کنٹری کے کور کریکٹرسٹک کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کور کریکٹرسٹک کیا ہیں۔ این انٹر کلچرل کمیونیکیشن ماڈل۔ دیکھتے ہیں کہ انٹر کلچرل کمیونیکیشن ماڈل کیا ہوتا ہے۔ Studies have long determined that all of us are more comfortable with persons we know and who hold similar beliefs۔ Studies سے ظاہر ہوا ہے کہ ہم ہر اس شخص سے بات کرنے میں آسانی محسوس کریں گے جسے ہم جانتے ہیں یا جس کے بیلیفز ہمارے بیلیف سے ملتے جلتے ہیں۔ Let us look at the figure۔ آئیے ہم اس فگر کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ 4 کنٹریز کے لوپس دیے ہوئے ہیں، تو یہ جو ایریا دیا ہوا ہے یہ ہے لیٹل کلچرل اوورلیپ، یعنی کہ کنٹری 1 اور کنٹری 4 کے درمیان لیٹل کلچرل اوورلیپ ہے، یعنی کہ ان کے کچھ کلچرل بیلیفز آپس میں ملتے ہیں۔ اور کنٹری 1 اور کنٹری 2 کے درمیان میجر کلچرل اوورلیپس ہے، یعنی کہ اس کے بہت سارے کلچرل بیلیفز آپس میں ملتے ہیں۔ وہ ان کی لینگویج ہو سکتی ہے، ان کا ڈریس ہو سکتا ہے، ان کے ایڈریس ہو سکتے ہیں اور کئی قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ان کی آپس میں ایک جیسی ہوں۔ اور اگر ہم ان تینوں کنٹریز کو دیکھیں، کنٹری 1، کنٹری 2، کنٹری 3، تو ہم دیکھیں گے کہ سم کلچرل بیلیفز یا سم کلچرل اوورلیپس ہمیں نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ ان تینوں کنٹریز کے کلچر آپس میں کچھ حد تک ایک جیسے ہیں۔
اور یہ جو سرکل دیا ہوا ہے یہ تمام کنٹریز کے لیے ہے. یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں کور سملیرٹیز بتاتا ہے. اور سملیرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ بیسک ہیومن کریکٹرسٹکس آر کامن. ہر انسان کی جو بیسک کریکٹرسٹک ہوتی ہیں وہ کامن ہوتی ہیں، جیسا کہ فزیکل اناٹومیکل ٹریٹس آر کامن، یعنی کہ انسان کا باڈی سٹرکچر اور اس کا فزیکل سٹرکچرز تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کور سملیرٹیز. حتیٰ کہ اگر ان کے کلچر چینج ہوں، ان کے واکنگ سٹائل چینج ہو، ان کا لو ود فیملی چینج ہو، لیکن ان کی فزیکل اینڈ اناٹومیکل ٹریٹس سیم ہوتے ہیں. ٹائم، جس کو ہم کرونومکس کہتے ہیں، یہ ایک کلچرل ٹرم ہے. پرسنز ان لاطن America and in the Middle East treat time more casually than do Americans who prefer promptness. جو لیٹن امریکہ کے لوگ ہیں اور مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں وہ ٹائم کو بہت زیادہ کیجولی طور پر لیتے ہیں، یعنی کہ ٹائم کو خاص توجہ نہیں دیتے، جبکہ امریکنز ٹائم کو خاص توجہ دیتے ہیں. وہ پنکچوئل ہیں، ریڈینس ہیں، ہر کام جلدی میں کرتے ہیں. سملرلی جرمنز آر ٹائم پریسائز. اسی طرح جرمنز بھی ٹائم پریسائز ہیں، مختصر ٹائم میں اپنا کام کرتے ہیں اور ٹائم کو زیادہ سے زیادہ توجہ دیتے ہیں. ان لیٹن امریکہ اینڈ ان بدھسٹ کلچرز، لیٹن امریکہ میں اور بدھسٹ کلچر میں یو میں ویٹ این آر جسٹ ریفلیکٹنگ اے ڈفرینٹ کنسیپٹ آف ٹائم. Arriving late is an acceptable social custom. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی کام کے لیے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہیں یا آپ کسی بھی جگہ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے ہیں تو یہ عام بات سمجھی جاتی ہے. Knowing cultural perceptions of time help you understand why some responses are slow by our standards. اگر آپ کلچرل پرسیپشنز کو جان لیں گے تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ بعض رسپانسز کیوں سلو ہوتے ہیں، یعنی کہ بعض ریڈر کے رسپانسز کیوں سلو ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو آور اسٹینڈرڈس. اگر ہم اپنا کام جلدی کر لیتے ہیں لیکن ہمیں رسپانس لیٹ آتا ہے تو اس کی وجہ کلچرل بیلیوز ہیں. Perceptions of time. Is the concept of time considered linear or circular? کیا ٹائم کو رائٹ، ڈائریکٹ اور ٹرو لیا جا رہا ہے یا اس کو گلوبلی لیا جا رہا ہے یا اس کو لینئر نہیں لیا جا رہا؟ What impact will time have upon business decision? ٹائم کا بزنس ڈیسیژن پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر آپ ٹائملی رسپانس کریں گے تو اس کا بزنس ڈیسیژن پر کیا اثر ہوگا؟ اگر آپ لیٹ رسپانس کریں گے تو اس کا بزنس ڈیسیژن پر کیا اثر ہوگا؟ یہ آپ کو کلچرل بیلیفز بتاتی ہیں. اس ٹائم کنسیڈرڈ ویلیوبل اور این انٹینجیبل ایسٹ. کیا آپ ٹائم کو ویلیویبل کنسیڈر کرتے ہیں یا اس کو ایز اے انٹینجیبل ایسٹ لیتے ہیں، اس کو امیٹیریل لیتے ہیں یا میٹیریل لیتے ہیں؟ یہ آپ نے پرسیپشن آف ٹائم میں ڈیسائیڈ کرنا ہے اور یہ کلچر ٹو کلچر، کنٹری ٹو کنٹری، گروپس ٹو گروپس چینج ہوتا ہے. اسپیس پروکسیمکس، جو کہ ایک کلچرل ٹرم ہے اسپیس کو ظاہر کرنے کے لیے. ہاؤ کلوز میں اسٹرینجر اسٹینڈ ٹو یو. ایک اسٹرینجر آپ کے کتنا قریب ٹھہر سکتا ہے یہ آپ کو اسپیس بتاتا ہے اور کلچرل بیلیفز بتاتے ہیں. ہاؤ ڈو یو لائک بینگ لٹرلی پشڈ انٹو اے ٹرین ان ٹوکیو. اگر ٹوکیو میں آپ کو ٹرین میں جان بوجھ کر دھکے دیے جا رہے ہیں تو آپ اس کو کیسا لیں گے؟ How would you react to the people hanging on to the outside of a bus in Pakistan? آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کریں گے جو بس میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو یہ چیز بھی کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہے. پاکستان میں اس کو عام سمجھا جاتا ہے لیکن کہ دوسرے ڈیولپڈ کنٹری میں اس کو عام نہیں سمجھا جاتا، اس کو برا سمجھا جاتا ہے. Some cultures consider those who stand close to you as
انٹروزیو، روڈ، پشی اینڈ اوور بیئرنگ۔ کچھ کلچر ایسے ہوتے ہیں اگر آپ کسی کے نزدیک ٹھہر جائیں تو اس کو وہ روڈ سمجھتے ہیں، پشی سمجھتے ہیں اور اوور بیئرنگ سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس چیز کو وہ بہت ہی عجیب سمجھتے ہیں۔ کنسپٹ آف آفس اسپیس آلسو ڈفر۔ آفس اسپیس کا کنسپٹ بھی کلچر ٹو کلچر، کنٹری ٹو کنٹری، گروپس ٹو گروپ ڈفر کرتا ہے۔ پرسیپشن آف اسپیس، اسپیس کے بارے میں پرسیپشن کیا ہے؟ What is the average acceptable personal space between natives of the host country؟ جو ہوسٹ کنٹری ہے اور اس کی جو نیٹو کنٹری ہے یا ہوسٹ کنٹری ہے یا ہوسٹ کلچر ہے اور اس کے جو نیٹو کلچر ہیں وہ سپیس کو کس طرح سے لیتے ہیں، آفس سپیس کو کس طرح سے لیتے ہیں، اور ان کے لیے ایوریج ایکسیپٹیبل پرسنل سپیس کتنی ہے، یعنی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کتنا قریب ٹھہر سکتا ہے۔ تو یہ آپ کو پرسیپشن آف سپیس بتاتا ہے، اور یہ چیز بھی کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہے۔ کسی کنٹری میں نزدیک ٹھہرنا بہتر سمجھا جاتا ہے، کسی کنٹری میں آپ کو ایک دوسرے کے نزدیک ٹھہرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں پہ ہمارا آج کا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے۔ آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا مینجمنٹ سائنس کے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے تو آپ مجھے educationalhub7949@gmail.com پہ ای میل کر سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ شکریہ۔